السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول عطا فرمائے، آمین۔ رمضان کے پہلے دنوں میں اتنی برکت ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ رمضان کے پہلے دنوں کا ایک وظیفہ ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان المبارک کے رحمت والے عشرے کے آخری دنوں کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آپ اس مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اللہ سے رحمت کا سوال کریں، جنت کا سوال کریں، اللہ سے رزق مانگیں، دولت مانگیں، مشکلات سے نجات مانگیں، حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں، دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور حاجتوں کو قبول فرمائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ان کی ہر خواہش پوری ہو، ان کے رزق میں برکت ہو، ان کی دولت میں اضافہ ہو، کاروبار میں خیر و برکت ہو۔ اللہ سے جو بھی دعا مانگے اللہ کریم ان کی دعا کو سنے اور قبول فرمائے۔ وہ لوگ اس وظیفے کو 10 رمضان المبارک تک لازم کریں، اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں برکتوں سے مالا مال ہو۔ یاد رکھیں، پہلے عشرے سے اگر 2 یا 3 دن گزر بھی گئے ہوں تو وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ 2-3 دن تو گزر گئے ہیں اور ہم اس وظیفے کو نہیں کریں گے، یاد رکھیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے چاہے 2 دن بچ جائیں، چاہے 3 دن بچ جائیں، ایون اگر 1 دن بھی بچ جائے، پھر بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے پہلا عشرہ پا لیا، اس میں پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں چاہے 1 دن بچ جائیں، آخری دن بھی ہو، وہ بھی لازمی اس وظیفے کو کریں۔ جب بھی میری ماں، بہن یا بھائی اس ویڈیو کو دیکھیں، اسی دن سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے اللہ کریم آپ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ دنیا کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ پورے یقین، توجہ اور یکسوئی سے اللہ سے مانگیں گے، عاجزی سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی دعا کا یا اس کی معافی کا منتظر ہوتا ہے۔ آپ سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے، ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کے حضور 5 وقت نماز پڑھ کر بھی کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو دعا مانگ، اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کو سب عبادتوں میں سے سب سے زیادہ جو عبادت کا طریقہ پسند ہے وہ ہے دعا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، جتنا مانگو اللہ اتنا دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو دعا کا عمل بہت پسند ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے رمضان المبارک کے پہلے دنوں میں جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے اس وظیفے کو دن میں کسی بھی ٹائم اور کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، 100 مرتبہ ان کلمات کا ورد کرنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، تو توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔
اس عمل کو، ان کلمات کو 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ اگر آپ صبح شام نہیں پڑھ سکتے تو آپ پورے دن میں جب مرضی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر کے بعد کریں، ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد کریں، یعنی صبح شام آپ نے ان کلمات کی ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے صبح شام ان کلمات کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 100 مرتبہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء کا ورد کرنا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، ان کلمات کو بھی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے 100 مرتبہ ہی۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو آپ نے صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جو اب آپ کو بتا رہی ہوں، جو میں نے ابھی بتایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اس کو آپ نے پورے دن میں صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، کسی بھی نماز پہ پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ نماز عصر کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ آپ کی ہر حاجت کو اور ہر مراد کو پورا کرے گا۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھے، جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کا مقصد، آپ کی حاجت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ فلاں مقصد، فلاں حاجت، اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، کہ فلاں مقصد اور فلاں کام کے لیے کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد عطا فرما۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ تنہائی میں نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ دنیاوی خیالات سے آپ بری ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی دنیاوی خیالات اپنے ذہن میں نہیں لانے دینے۔ جیسا کہ ہم مائیں، بہنیں، بیٹیاں نماز تو پڑھ رہی ہوتی، لیکن ہماری توجہ اکثریت میں کبھی کھانے کی طرف ہوتی، کبھی کسی کام کی طرف ہوتی ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب اللہ کا ذکر کریں تو پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا میرے رب، اس پاک اور مقدس مہینے میں اپنے نبی کے صدقے، اس رحمت والے عشرے کے صدقے، مولا اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کیا تو اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما۔ ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، رزق میں، صحت میں برکت و خیر و برکت عطا فرما، کاروبار کو بلندیوں اور عروج پر لے جا۔ یا اللہ، ہمیں اتنی دولت عطا فرما کہ ہم تیرے دیے ہوئے رزق میں سے تیرے بندوں پر خرچ کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس طرح اپنے لفظوں میں جس طرح آپ کا اور اللہ کا رابطہ مضبوط ہو سکتا ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، اس طریقے سے آپ اللہ کے آگے دعا کریں۔ اللہ کریم آپ کی ہر مانگی گئی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے عرش مولا تک جائے گی، اور نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ نے 10 رمضان تک کرنا ہے۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔